بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ آپ سب کو اقبالیات کی آج کی کلاس میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج اقبالیات کی آن لائن کلاسز کے سلسلہ میں یہ 26واں لیکچر ہے، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے اقبال کی نصاب میں شامل بال جبریل کے حوالے سے غزلیات کی شرح جو ہے اس کی میں تدریس کروا رہی ہوں۔ گزشتہ 2 لیکچر سے ہم نے غزل نمبر 5 کا آغاز کیا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں آج اس غزل کی جو ہے وہ اس غزل کا چوتھا شعر ہم پڑھیں گے۔ غزل کا متن آپ کے سامنے ہے، اس کو ایک دفعہ آپ دیکھ لیجئے۔ بال جبریل کی منتخب غزلیات میں سے 5ویں غزل ہے اور اس کا چوتھا شعر ہے جس کی آج میں شرح کرواؤں گی۔ 5ویں شعر کو پڑھ دیتی ہوں۔ دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت، فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم۔ مشکل الفاظ کے مفاہیم دیکھ لیجئے۔ شہنشاہی مراد بادشاہت، جاہ و مرتبہ، حکومت، اقتدار، اور شکم مراد پیٹ سے ہے، اور اصل میں اس شعر میں اس لفظ سے مراد ہے وہ مادی مفادات یا وہ نفسانی خواہشات وہ جو کہ آپ کے پیٹ سے تعلق رکھتی ہیں کہ انسان اپنے ان مادی مفادات کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی ہوس ہونا، طمع ہونا، اور اس حوالے سے جو ہے وہ اقبال نے اس کو یہاں پہ اس شعر میں استعمال کیا ہے۔ شعری موضوعات کو دیکھ لیجئے۔ دل کی آزادی مراد روحانی جذبات ہی انسان کی اصل دولت اور بادشاہت ہے۔ شکم پروری یعنی محض مادی تعیشات انسان کے لیے موت کی مترادف ہیں۔ تیسرا ایک جو موضوع ہے وہ انسان کو خدا نے فیصلے کا اختیار دیا ہے کہ وہ خود دونوں میں سے اپنی زندگی کی راہ متعین کرے۔ یعنی اقبال نے ایک طرح سے شعر کہہ کے اس طرف بھی رخ موڑ دیا کہ اب فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے۔ اچھا برا خیر و شر اللہ نے واضح کر دیے راستے انسان کے لیے۔ اب یہ انسان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے لیے کس راہ کا انتخاب کرتا ہے اور کس راستے کا تعین کرتا ہے۔ شعر کی شرح کی طرف آئیے۔ تو اس شعر میں جو ہے اقبال واضح طور پر یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر انسان اپنے دل کو مادی زندگی کے مفادات سے آزاد رکھے گا تو مسلمان اے انسان تجھے وہ مرتبہ اور طاقت عطا ہو جائے گی جس کا تو خواہش مند ہے۔ لیکن اگر تو طمع، لالچ، ہوس، ہرس اور محض اپنے پیٹ کو بھرنے اور زیادہ سے زیادہ مادی مفادات کے حصول کو ہی اپنی زندگی جان لے گا تو یہ جان لو کہ اس سے تمہاری روحانی موت واقع ہو جائے گی۔ اور مراد روحانی موت سے کہ انسان اپنی زندگی کی تمام اعلیٰ اقدار سے کنارہ کش ہو جائے اور ان سے جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ وہ اقدار جو کہ انسان کی زندگی ہیں، انسان کو صحیح معنوں میں انسان بناتی ہیں،
محبت ہے، انسان دوستی ہے، عدل ہے، ہمدردی ہے، دیانت ہے، نیکی ہے، خیر ہے، حق ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ فیصلہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے کہ وہ دل کی آزادی کو عزیز رکھتا ہے یا شکم پروری کو۔ دراصل اقبال مسلمانوں کو ظاہری اور مادی مفادات سے ہٹ کر دل اور روح کی بالیدگی اور روحانی ترقی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ جدوجہد، تحرک، محنت اور عمل پہ ہم اقبال کے مقاصد زندگی میں سب سے نمایاں عناصر تھے، اور جس کی وہ عملی تعبیر تھے اپنی شاعری کی صورت میں۔ کہتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، کہ سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ تو اپنی دنیا آپ پیدا کرنا ہی اقبال کی اصل منتہا تھا، مدعا تھا اور اصل مقصد تھا۔ اب اس شعر کی جو ہے لفظی مفاہیم اور اس کی تشریح کا ایک مجموعی سا ایک جائزہ تو آپ کے سامنے آ گیا، لیکن در حقیقت اقبال اس شعر میں ایک بنیادی فلسفے کو دیکھ رہے ہیں، اور وہ ہے آزادی، حریت۔ اس کا درس دے رہے ہیں کہ اگر انسان دلی طور پر، قلبی طور پر آزاد ہے، اگر قلبی طور پر وہ غلام نہیں ہے، ذہنی طور پر آزاد ہے، تو کیا ہے؟ وہ حقیقت میں شہنشاہ ہے، حقیقت میں غنی ہے، حقیقت میں وہ اپنے اصل مقام پر ہے۔ اور اگر وہ مادی مفادات کے چکر میں ہے تو وہ قلبی طور پر آزاد بالکل نہیں ہے، بلکہ وہ تو غلام ہے، اور غلامی کی بھی وہ کری صورت کہ جس میں موت ہے، روح کی موت ہے، اس کے ذہن کی موت ہے، اس کے اقدار کی موت ہے، اس کے اپنے انسان کامل ہو جانے کی موت ہے، اس کے نفس، اس کے جو خودی اور خودداری کی موت ہے۔ تو حقیقت میں وہ زندہ نہیں ہے، بلکہ وہ تو مردہ شخص ہے جو اپنے نفس کا غلام ہے۔ تو اس میں ایک طرح سے اقبال درس حریت دے رہے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کا اصل میں موضوع تو یہ ہے، تو درس حریت، آزادی، دل کی آزادی حقیقت میں اقبال کی شاعری کا ایک بہت وسیع موضوع ہے، اور ان کا یہ خیال ہے کہ آزادی اور اقتدار مسلمان کا فطری حق بھی ہے، اور یہی آزادی وہ قرآنی آیات کے مطابق جو ہے وہ خلیفۃ اللہ اور خلیفۃ فی الارض کہلاتی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اور غلامی جو ہے وہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، جو کہ ممکن ہی نہیں نا، جو جس کے بارے میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ چیز ممکنات میں سے ہے، کیونکہ غلامی اور مسلمان ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ جو غلام ہے ذہنی طور پر، دلی طور پر، تو وہ تو صحیح مسلمان ہی نہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتا، اور جو مسلمان ہے وہ غلام نہیں ہو سکتا۔ جس طرح حق اور باطل، خیر اور شر، توحید اور شرک، نیکی اور بدی، اخلاص اور نفاق، محبت اور نفرت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح مسلمان اور غلامی کا اجتماع بھی ایک امر محال ہے۔ تو اقبال کے نزدیک جس دل میں ایمان و یقین ہے، وہاں اغیار کی غلامی اور اطاعت کے لیے تو کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ اب یہ کیا ہے؟ دل کی آزادی۔ اس کے برعکس جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور اغیار کی غلامی یا نفس کی غلامی میں ہیں، اور وہ غیروں کی دی ہوئی غلامی پر راضی برضا بھی ہیں، راضی ہیں، رضامند ہیں، تو سمجھنا یہ چاہیے کہ ان کے دل ایمان و یقین سے خالی ہیں، اور وہ قلبی طور پر مردہ ہو چکے ہیں، ان کی موت واقع ہو چکی ہے، شہنشاہی ختم ہے، اور شکم کیا ہے؟ سامان موت ہے۔ تو اگر وہ اپنے نفس کے پیروکار ہیں، اپنی شکم پروری میں گم ہیں، تو کیا ہے؟ وہ ان کے دل ایمان و یقین سے بالکل خالی ہیں، تو گویا وہ مردہ ہیں۔
تو اقبال اپنے فارسی اشعار میں بھی یہ بات کرتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ کتے تو کسی دوسرے کتے کی بھی غلامی قبول نہیں کرتے، لیکن یہ انسان کے جو اشرف المخلوقات ہے وہ کس طرح اپنے ہی جیسے دوسرے انسانوں کی غلامی قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ تو ایک انسانی غلامی کی بات ہے نا، ہم دلی غلامی کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں کہ جو شکم پروری کے ساتھ ہے، تو شکم پروری کہاں ہے؟ وہاں پہ پھر دوسروں کی غلامی اور محتاجی آ جاتی ہے کہ جب انسان اپنی نفسانی خواہشات کے پیروی کرتا ہوا دوسروں کا غلام ہو جاتا ہے، ان کی غلامی اور اطاعت قبول کر لیتا ہے، وہ ہر جائز ناجائز حربے کو جائز سمجھ لیتا ہے اور وہ اپنے اقتدار، اپنی دولت، اپنے خزانے اور ظاہری مفادات اور مادی مفادات کے لیے دوسروں کا غلام بن جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ گویا اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس لیے اقبال مسلمانوں کو غلامی سے بچنے کی تلقین کرتے ہیں، دلی غلامی سے، ذہنی غلامی سے، کیونکہ در حقیقت یہ قلبی غلامی اور ذہنی غلامی ہی دوسروں کی محتاجی کا پہلا ایک سمجھ لیں کہ سٹیپ ہے۔ جب انسان اپنی قلبی اور ذہنی غلامی میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ پھر آہستہ آہستہ دوسروں کا غلام و دست نگر بن جاتا ہے۔ اقبال کے نزدیک مسلمان صرف رب کائنات کا بندہ اور فرما بردار ہے۔ اس کی یہی بندگی اور فرما برداری اسے کائنات پر فرما روائی عطا کر دیتی ہے۔ یعنی وہ جو انسان اللہ کا فرما بردار ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کائنات کا فرما روا بن جاتا ہے، وہ نائب حق بن کر انسان کو انسانیت کے بلند مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ مومن تو وہی ہے جو کہ اپنے ذہن میں آزاد ہے، جو اپنے دل میں آزاد ہے اور جو صاحب لولاک ہے۔ اب اقبال تو یہی فرماتے ہیں کہ اگر اے انسان تو اپنی غفلت شیاری، تساہل پسندی اور بے بصری کی وجہ سے غلامی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر بھی دیا گیا ہے، تو اس غلامی کو قبول نہ کر، بلکہ اپنی خودی کو بیدار و مستحکم کر اور پھر عزم بلند اور ایمان و یقین سے کام لے کر غلامی کی زنجیر کو توڑ ڈالو۔ وہ کہتے ہیں کہ برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر، برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر، یہاں فقط سر شاہین کے واسطے ہے کلاه۔ یعنی دستار عزت، جاہ و ثروت صرف کس کے لیے ہے؟ سر شاہین کے لیے، وہ جو بلند نگاہی رکھتا ہے، جو بلند ارادے رکھتا ہے۔ اگر تو برہنہ سر ہے، تمہارے پاس دستار نہیں، تمہارے پاس بادشاہت نہیں، سلطنت نہیں، تو اپنے دل کو آزاد کر دے اور عزم بلند پیدا کر دو، یہی تجھے جو ہے فرما روا بھی بنا دے گا۔ برہنہ سر ہے تو عزم بلند پیدا کر، یہاں فقط سر شاہین کے واسطے ہے کلاه۔ نہ ہے ستارے کی گردش نہ بازی افلاک، خودی کی موت ہے تیرا زوال نعمت و جاہ۔ تو کیا ہے؟ جب انسان کی خودی مر جائے، اس کا ضمیر ختم ہو جائے، اس کا ذہن جو ہے وہ غلام ہو جائے، تو اس کی کیا ہے؟ اس کی نعمت و جاہ جو اس کے پاس سلطنت ہے اس کو بھی زوال ہو جاتا ہے۔ تو زوال کیا ہے؟ خودی کی موت زوال ہے۔ تو اقبال مرد حر اور غلامی کا موازنہ جو ہے وہ اپنی ایک اور نظم موازنہ آزاد و محکوم میں کچھ اس طرح کرتے ہیں۔ یعنی اقبال نے آزادی کا ایک بڑا مضبوط ان کی فکر ہے، ایک تصور ہے، ایک حریت کا پیغام تو ان کا بنیادی پیغام تھا۔ تو انہوں نے اپنی ایک نظم موازنہ آزاد و محکوم، اس میں کس طرح موازنہ کیا ایک آزاد کا اور ایک غلام کا،
وہ شخص جو آزاد ہے اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، جو دل کی آزادی شہنشاہی، تو دل جو آزاد ہے، قلب جو آزاد ہے، اور جو شکم پروری میں ہے، جو غلامی میں ہے، وہ کس طرح مردہ نفس رکھتا ہے، اس کا موازنہ آزاد و محکوم میں کچھ اس طرح کرتے ہیں وہ. آزاد کی رگے سخت ہے مانندے رگے سنگ، آزاد کی رگے سخت ہے مانندے رگے سنگ، محکوم کی رگے نرم ہے مانندے رگے تاک. محکوم کا دل مردہ و افسردہ و نومید، آزاد کا دل زندہ و پرسوز و طربناک. آزاد کی دولت دل روشن نفس گرم، محکوم کا سرمایہ فقط دیدہ نمناک. ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہم دوش، وہ بندہ افلاک ہے یہ خواجہ افلاک. اور پھر کہتے ہیں کہ آزاد کا ہر لحظہ پیام ابدیت، آزاد کا ہر لحظہ پیام ابدیت، محکوم کا ہر لحظہ نئی مرگ مفاجات. محکوموں کو پیروں کی کرامات کا سودا، ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات. یعنی کیا خوبصورت انداز سے موازنہ کیا ہے، ایک تقابلی جائزہ لیا ہے اقبال نے، ایک محکوم کا اور ایک بندہ حر کا جو آزاد ہے ذہنی طور پر اور جو قلبی طور پر آزاد ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا نا، محکوم اور آزاد کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں، کیونکہ وہ ہم دوش ہی نہیں، اس کا ہم اس کے مقابل کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، کہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے. وہ بندہ افلاک ہے اور یہ خواجہ افلاک. تو اقبال نے اس نظم میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ایک مقابلے کی فضا قائم کر کے بڑی کمال انداز میں ایک محکوم اور ایک آزاد کی جو ہے وہ خوبیوں کو گنوایا ہے. اسی طرح وہ اپنی نظم عالم برزخ میں اقبال یہاں تک کہہ جاتے ہیں کہ محکوم قوم کے افراد نہ صرف اس دنیا میں ذلت و رسوائی کی زندگی گزارتے ہیں، بلکہ ان کے مرنے کے بعد ان کی میت سے قبر بھی پناہ مانگتی ہے. یعنی ایک بہت بڑی ایک تکلیف دہ بات ہے اور حقیقت بات ہے. عالم برزخ میں وہ کہتے ہیں کہ آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، آہ ظالم تو جہاں میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوزناک. اب قبر جو ہے وہ اس سے مخاطب ہے کہ اے ظالم انسان تو دنیا میں بندہ محکوم تھا، میں نہ سمجھی تھی کہ ہے کیوں خاک میری سوزناک. تیری میت سے میری تاریکیاں تاریک تر، تیری میت سے زمین کا پردہ ناموس چاک. الحذر محکوم کی میت سے 100 بار الحذر، اے سرافیل اے خدائے کائنات اے جان پاک. یعنی کس قدر ایک تکلیف دہ اور خوفناک ایک تصویر کشی ہے کہ جو قبر ہے وہ بھی اس کی میت سے پناہ مانگ رہی ہے، اور الحذر الحذر کہہ رہی ہے کہ محکوم کی میت سے 100 بار الحذر، اے سرافیل اے خدائے کائنات اے جان پاک. اس کے برعکس اقبال جو ہے مردان حر کی تقریر کیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. کہتے ہیں فرشتے کے دل آویز ہے مومن، حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن. تو کیا ہے، مومن کی دل آویزی جو ہے وہ بڑی رنگ آمیز سی والی ہے اور بڑی خوبصورت ہے، اور بڑی آزاد فکر رکھنے والے انسان کی تو کیا ہی بات ہے اقبال کے نزدیک. تو یہ کچھ نظموں کا میں نے آپ کے سامنے ایک تصویر کشی کی، جس میں جو ہے وہ ایک آزاد شخص جو قلبی طور پر آزاد ہے، جو اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے شکم پروری نہیں کر رہا، تو اس کا مرتبہ کیا ہے اقبال کے نزدیک. اور اسی طرح اقبال کا دلی آزادی اور عدم خاکی کے بارے میں کیا خیال ہے. وہ جو ہے وہ کہتے ہیں اپنی نظم میں کہ ہے گرمی آدم سے ہنگامہ عالم گرم، سورج بھی تماشائی تارے بھی تماشائی، اے باد بیابانی مجھ کو بھی عنایت ہو، خاموشی و دل سوزی سرمستی و رعنائی.
تو اقبال کا جو یہ پیغام ہے وہ یقینی طور پر جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے ہے، کہ مسلمانوں کے لیے وہ ایک نیا جہان جو ہے وہ چاہتے ہیں، اور وہ دل سوزی اور سرمستی کی کیفیت جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ نظم لالہ صحرا میں سے جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے تو کچھ اشعار جو ہیں وہ پیش کیے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اقبال جو ہے وہ ایک آزاد مرد کے لیے کیا جو ہے وہ پیغام رکھتے ہیں اپنی شاعری میں، اپنی فکر میں۔ پھر وہ جو ہے وہ ساقی نامہ میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ساقی نامہ میں تو ایک بڑے اتار چڑھاؤ ہیں، بڑے مضامین ہیں، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اقبال نے جو ہے وہ عشق بھی، خودی بھی، بے خودی بھی، اور آزادی غلامی کو یکجا کیا ہے۔ تو ساقی نامہ میں قلب و روح کی طاقت کا بیان وہ جہاں کرتے ہیں، وہاں پہ آپ دیکھیے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ساقی نامہ تو خیر بہت کمال اقبال کی جو ہے وہ بال جبرین میں جو ساقی نامہ موجود ہے اقبال کا، آپ پڑھیے، دیکھیے، اور لطف اندوز ہوں گے آپ یقینی طور پر اس سے۔ تو اس میں جو ہے وہ اقبال کس طرح خودی، خودداری، غیوری اور دل کی آزادی کی جو ہے وہ بات کس طرح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خودی کے نگہ بیاں کو ہے زہر ناب، خودی کے نگہ باں کو ہے زہر ناب، وہ نا جس سے جاتی رہے اس کی آب، وہی نا ہے اس کے لیے ارجمند، رہے جس سے دنیا میں گردن بلند، فرو فال محمود سے درگزر، خودی کو نگہ رکھ یازی نہ کر، وہی سجدہ ہے لائق اہتمام، کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام، یہ عالم یہ ہنگامائے رنگ و صوت، یہ عالم کہ ہے زیر فرمان موت، یہ عالم یہ بت خانائے چشم و گوش، جہاں زندگی ہے فقط خورد و نوش، خودی کی یہ ہے منزل اولین، مسافر یہ تیرا نشیمن نہیں، تیری آگ اس خاکداں سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں، بڑے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم زمان و مکاں توڑ کر، خودی شیر مولا جہاں اس کا صید، زمیں اس کی صید آسماں اس کا صید، جہاں اور بھی ہیں ابھی بے نمود، کہ خالی نہیں ہے ضمیر وجود، ہر ایک منتظر تیری الگار کا، تیری شوخی فکر و کردار کا، یہ ہے مقصد گردش روزگار، کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار، تو ہے فاتح عالم خوب و زشت، تجھے کیا بتاؤں تیری سرنوشت، حقیقت پہ ہے جامہ حرف تنگ، حقیقت ہے آئینہ گفتار زنگ، فروزاں ہے سینے میں شمع نفس، مگر تاب گفتار کہتی ہے بس۔ تو اقبال نے کس قدر خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ غیوری، خودی اور انسان کو اپنے دل کی آزادی کے ساتھ جو ہے وہ آگے سے آگے بڑھنے اور نئی زمین و آسمان مسخر کرنے کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے، اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو نئے جہان کی طرف جو ہے ان کا رخ موڑا ہے، بڑے جا یہ کوہ گراں توڑ کر، طلسم زمان و مکاں توڑ کر۔ تو وہ کہتے ہیں وہ تیری آگ اس خاکداں سے نہیں، جہاں تجھ سے ہے تو جہاں سے نہیں، کہ انسان کا تو مرتبہ ہی بہت بلند ہے، انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس خلیفۃ الارض بنایا، اس دنیا کا اس کا نائب اپنا بنا لیا، تو انسان اس ظاہری و نفسانی خواہشات تو ایک مرد مومن کے لیے کوئی حیثیت اور وقت ہی نہیں رکھتی ہیں۔ تو فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم، اب انسان کے آگے اللہ نے اس کی مرضی رکھ دی، اس کا راستہ رکھ دیا، اب تعین کرنا اس راستے کا انسان کا کام ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے راہ کا کیسے تعین کرتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، اس کا اگر خلاصہ کلام آپ دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ مجموعی طور پر اقبال اس شعر میں انسان اور خصوصاً مسلمان مرد مومن کو دلی آزادی اور روحانی قوت و طاقت کے اسرار سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مادی مفادات، پیٹ کی خاطر طمع، ہوس، لالچ جیسی عادات اور مادی تعیش پسندی کو موت کے مترادف قرار دیتے ہیں، جو اس کی روح اور ذہنی آزادی و بلندی کو ختم کر کے حاصل ہو۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ آج کا یہ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس غزل کا آخری شعر جو ہے وہ میں اس کی تدریس کرواؤں گی۔ آپ ان غزلیات کو اچھے طریقے سے پڑھیں، اس کی تفہیم کریں اور ان کو یاد رکھیں، اور میں ہمیشہ اقبال کے ان پیغامات کو آپ تک صرف رسمی انداز میں پہنچانے کی بات نہیں کرتی، بلکہ میری درخواست ہے اور میری خواہش بھی ہے کہ یہ نوجوان نسل جس کے لیے اقبال کی فکر شاعری کی صورت میں حاضر ہے اور ہم اس کی عملی تدریس کرواتے ہیں، تو ان افکار کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کریں، اپنے دلوں کو آزادی دیں، اپنے ذہنوں کو آزادی بخشیں، اور وہ آزادی جو اقبال کے فکر کے مطابق ہے، جو ہمارے دین کے مطابق ہے، جو اصل میں انسان کا مقام ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اور اس نصاب کو ہمیشہ میں آپ کو تلقین بھی کرتی ہوں کہ رسمی اور امتحانی نقطہ نظر سے ہٹ کر بھی اپنی روحانی اور اپنی قلبی تربیت سمجھیے، اور میری ان باتوں کو اپنے دل سے جو ہے وہ محسوس کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ اقبال کے پیغامات ہیں، اور اقبال کا پیغام کوئی رسمی پیغام نہیں ہے، اور اس کی گہرائی کو سمجھیے، اور اس کو میں بہت حد تک آسان کر کے آپ کے گوش گزار کرتی ہوں، تاکہ ان کی تشریحات عام غزلیات کی تشریحات سے بہت مختلف ہے، اور اس کو جو ہے وہ آپ اسی پیرائے میں کھڑا نہ کیجیے۔ امید ہے کہ آپ ان پیغامات کو اگر سمجھیں گے تو آپ کے لیے اس میں بہت فائدہ ہے، اور آپ کے لیے یقینی طور پر ایک بہت مضبوطی کا باعث بھی ہے۔ تو اس پیغام کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ بہت شکریہ۔ اگلی کلاس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔